جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ پیش آتا ہے تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ توہمات کو پھیلایا جاتا ہے اور بدشگونیاں لی جاتی ہیں اس سلسلے سے، بالخصوص حاملہ خواتین کے حوالے سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ بالخصوص اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے چھری سے کوئی چیز نہیں کاٹنی، اپنے ہاتھ میں چھری نہیں لینی، اور تو نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، تو نے یہ نہیں کرنا، تو نے ٹانگیں نہیں ٹیڑھی کرنی۔ اگر کوئی بچہ عیب دار پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو بے عیب پیدا فرمائے، اگر کسی کا بچہ عیب دار پیدا ہو بھی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے چاند گرہن یا سورج گرہن میں کوئی ایسی حرکت کی ہوگی۔ ایک وائٹ سائڈ کے مطابق جو چین کے پرانے لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ پیش آتا تو یہ اس وقت اکٹھے ہو جاتے اور زور زور سے چیخو پکار کرتے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ سورج کو چاند کو کسی بڑے اژدہا نے پکڑ لیا تو لہذا ہم اس کو چھڑوا رہے۔ تو وہ چونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آزاد کروایا، اس پر بڑی خوشی مناتے تھے، بڑا جشن مناتے تھے۔ اسی طرح جو عرب کے جو حالات ہیں ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ چاند گرہن سورج گرہن یا تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کی پیدائش پر ہوتا ہے، ان دو میں سے ان کا یہ ایک نظریہ تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں کی باتوں کا خاتمہ فرما دیا اور ان توہمات کو ختم کیا، بدشگونیوں کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدشگونی ہے، یہ توہم ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم ان دو میں سے کسی ایک کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھا کے پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا کیوں ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ یا تو کسی کی موت کی وجہ سے ہے یا کسی کی حیات کی وجہ سے کوئی پیدا ہوا ہوگا، اس وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اسلامی کنسپٹ بالکل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم میں سے کوئی ایک شخص دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھو، اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، صدقہ دو۔ یہ 4 حضور علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، تیسرے نمبر پر نماز پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا صدقہ دینا ہے۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات پر یہ لوگوں کو یہ جو توہمات میں ڈالا جاتا ہے، شگونیوں میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی معنوں میں پہچان عطا فرمائے، اور ان تمام تر توہمات کا، تمام تر بدشگونیوں کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں اور اسلام کے آنے سے پہلے کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کا اپنے حفظ و امان میں